نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کی لاش مل گئی۔ 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے ٹینک سے ملی۔ بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس، ورثاء اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ نہیں ملا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کے جسم پر زخموں کے نشان پائے گئے ہیں۔ سارم کی نماز جنازہ میں رشتہ داروں، علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ننھے پھول کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 14 جنوری کو لاپتہ ہونے والے 2 بچوں کا پولیس تاحال سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ 4 سال کے علیان اور 6 سال کے علی رضا کو لاپتہ ہوئے 5 روز گزر گئے۔ بچوں کے اغوا کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی تھی۔ علیان اور علی رضا گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ نامعلوم مرد اور خاتون بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر موٹر سائیکل پر فرار ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے بچوں کی تلاش جاری ہے، جلد بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ گارڈن اور اطراف کے علاقوں میں سرچ آپریشن اور ٹیکنیکل بنیادوں پر تلاش کا عمل جاری ہے۔ جھڑامالہ کے علاقے منڈی بچیانہ سے 13 سال کے لڑکے کی لاش ملی ہے۔ شاہزیب دوپہر 3 بجے سے لاپتہ تھا۔ نعیم وفا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ نعیم بتائیے۔ جی بتاتا چلوں، یہ تھانہ بچیانہ کا علاقہ ہے۔ منڈی کے 13 سالہ شاہزیب کی لاش جو ہے وہ قریبی جو ایک مویشیوں کا باڑا ہے وہاں سے ملی ہے، اور پولیس تھانہ بچیانہ نے لاش کو تحویل میں لے کر آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کا اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ SP جھڑامالہ کے مطابق یہ شاہزیب جو ہے یہ تقریباً 3 گھنٹے سے یہ لاپتہ تھا، اور جب اس کی 15 پہ کال موصول ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کی تلاش کیا گیا، وہ نہ ملا تو اس کی جو لاش ہے وہ قریبی ایک باڑے سے ملی ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے TH کو ہاسپٹل جھڑامالہ منتقل کر دیا گیا، اور مختلف شواہد اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس یہاں تک پہنچی ہے کہ ابھی تک یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کریانے کی شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہیں سے واپسی پر اس کو جو ہے اس کو مارا گیا ہے۔ ابھی تحقیقات مزید جاری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے لیاری میرا ناکا کے قریب گھر میں سلنڈر پھٹنے سے بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہوئے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی سلمان۔ دیکھیں، لیاری کا علاقہ ہے، میرا ناکا، جہاں پر گھر میں گیس چلاتے ہوئے جب سلنڈر چلایا ہے گھر رہائشی افراد نے تو زوردار دھماکے سے پھٹایا اور آدھا گھر آگ لگی ہے، جس میں گھر میں موجود 10 افراد زخمی ہوئے تھے جھلس کر۔ 5 خواتین ہیں، 3 بچے ہیں اور 2 مرد افراد کو سول برن اسپاٹ منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس بھی موقع پر پہنچی اور پولیس کا حکام کا یہی کہنا تھا کہ غیر معیاری سلنڈر کی وجہ سے گھر میں آگ لگی تھی۔ تمام زخمیوں کی حالت جو اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی۔ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ ہو گئی۔ 4 رکنی ٹیم 3 سے 4 دن قیام کے دوران پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری ٹیم کے سربراہ ہیں۔ FIA پنجاب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نارتھ منیر مسعود، دفتر خارجہ اور IB کا ایک آفیسر بھی مراکش گیا ہے، جہاں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات، تشدد اور قتل کی تحقیقات کی جائیں گی۔ 2 روز پہلے کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جاں بحق ہو گئے تھے۔ 12 افراد کا تعلق گجرات سے تھا۔ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ موریتانیہ سے اسپین جانے والی کشتی میں جاں بحق ہونے والوں میں بھالیا کے نوجوانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ بھالیا کے گاؤں سیرے کے رہائشی احتشام کی موت کی تصدیق والد نے کی۔ احتشام کی لاش نہ مل سکی۔ گاؤں میں مرحوم احتشام کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ والد سے تعزیت کے لیے دور دور سے عزیز و اقارب پہنچے۔ مراکش کشتی سانحے میں جاں بحق ہونے والوں میں گجرات کا محمد یوسف بھی شامل ہے، جو بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے غیر قانونی طور پر یورپ جا رہا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے یوسف کی موت کی خبر آفتاب نامی ایجنٹ نے دی، جس نے بتایا کہ انہیں 8 لاشیں ملی ہیں۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ بچوں اور اہل خانہ کے بہتر مستقبل کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا تھا۔ ایجنٹ نے یورپ بھیجنے کے لیے 21 لاکھ روپے لیے تھے۔ یہ اچھا تھا، آفتاب نام کا ایجنٹ ہے جو راکش میں تھا۔ بات کی تو وہ کہتا جی یوسف فوت ہو گیا۔ اس نے بولا جی 8 باڈیاں پڑی ہیں اور وہ علاقہ جو ہے متنازع علاقہ ہے۔ بولا آپ آج جائیں گے، کل جائیں گے، 2 دن بعد جائیں گے، کب تک جائیں گے؟ وہ کہتا جی یہ میں نہیں بتا سکتا، مجھے جب پرمیشن ملے گی پھر جاؤں گا۔ بہت اچھا 4 سال تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ 35 سال اس نے دکانداری کی تھی۔ بہت اپنے کاروبار میں پھر سی، کسی نہ
ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਬਾਇਰ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈਟਮ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ बड़े औखियां को लिया सी ते फिर बेचे बाहर जाने वास्ते। इंसानी स्मगलरों के ज़रिए रोज़गार की लालच में गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क जाना इंतहाई ख़तरनाक है। इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार की वजह से बेशुमार पाकिस्तानी अपनी जानें गंवा चुके हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल यूरोप के सफ़ीर मियाँ बुमवीन अख्तर के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ARY न्यूज़ मोहम्मद सलाउद्दीन। उनसे इसी हवाले से बात करें, देखिए क्या बातचीत हो रही है। तो पे यूरोप और दीगर इलाकों में एक बड़े सानियात रोनमा हुए हैं। वो नौजवान जो सुहाने ख्वाब लेकर यूरोप आना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल को, लेकिन वो अपनी जानों से चले जाते हैं। बर्लिन में हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल के सफ़ीर। जो भी लोग आएँ वो लीगल तरीके से आएँ, क्योंकि अगर इलीगल तरीके से आएंगे तो वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे, और कुछ पहुँच भी जाते हैं तो उनका हाल बहुत बुरा होता है। यहाँ पर फिर सैलम करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर वो सैलम ख़त्म हो जाता है, फिर वापस चले जाते हैं वो लोग। बेहतर तो हल ये है कि वहाँ से जॉब सीकर वीज़ा लेकर आएँ या अपनी तालीम स्टडी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ। मियाँ मुबीन अख्तर का ये कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैक डाउन करे। अपील की है कि खुदारा जो है गैर कानूनी तरीके से ना आए, लीगल तरीके से यूरोप आए। जी निजी हज स्कीम के तहत महंगे हज पर जाने वालों की छानबीन, वजारत मजहबी उमूर ने नई रेगुलेशन पॉलिसी जारी कर दी। मोहम्मद हकीम खटक फोकल पर्सन मुकर्रर। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक निजी हज स्कीम के तहत 30 लाख रुपए से ज़ायद का पैकेज लेने वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। इन आज़मीन के नाम FBR और क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भिजवाए जाएंगे। FBR मुताल्लिक़ा आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियाँ मुताल्लिक़ा आज़मीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड का जायज़ा लेंगी। 30 लाख से ज़ायद का पैकेज देने वाली कंपनियाँ हज पैकेज की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगी। कंपनियों के 30 लाख से ज़ायद हज अखराजात और पैकेज की मंजूरी वजारत मजहबी उमूर देगी। दो तीन दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फ़ायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर के दावों पर रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ से PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया और कहा कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। बानी PTI भी मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अलीमा खानम ने भी मुलाकात खुशाइंद करार दी है। बानी PTI की हिदायत पर 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था। PTI यौम स्याह मनाएगी। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे रखकर मुल्क के लिए मुज़ाकरात में बैठे हैं। मुलाकात में हवा बनाया हुआ है। बैरिस्टर गौहर और इदारों ने वाज़ेह कर दिया, मुलाकात सिक्योरिटी इशू पर थी। PTI की इस बार एहतजाज की हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी। कमीशन नहीं बनाया तो मुज़ाकरात ख़त्म समझें। इनको तो हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि 8 फरवरी तो हमारे साथ जो हमारा मैंडेट हमसे जबरदस्ती छीना गया है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिनों में शुमार होता है। ये तो हम ब्लैक डे जरूर मनाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक डे है। इसी दिन अवाम की हुकूक पे डाका डाला गया। हमारी सीरियस कंसर्न है। हमने अपने कंसर्न को जो है ना थोड़ा पीछे रखा है। उनकी खातिर हम सब कुछ कर सकते हैं। मुलाकात तो उधर हुई है, सिक्योरिटी की इशू भी हुई है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी और उसके यूं ही जो है ना हवा बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने भी वजाहत कर दी है, इदारों ने भी वजाहत की कि सिक्योरिटी इशू थी। नहीं मानते जुडिशल कमीशन का तो हम मुज़ाकरात का बोरिया बिस्तरा गोल समझे? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं होती तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना ख़राब है कि हाई कोर्ट को 2 समातों में ही इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI फैसला सुनकर हंस पड़े। कहा, अच्छा 14 साल सज़ा है, इससे ज़्यादा हो जाती। जिस पर वकीलों ने बताया ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही सज़ा हो सकती थी। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा आदमी और अपना दोस्त करार दिया। कहा, कैमरे के सामने PTI वालों की मजबूरी है, कैमरे के पीछे हमसे शीरो शकर होते हैं। 26वीं तरमीम पर भी साथ दिया, बाद में जेल में डांट खाई।
وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا القادر یونیورسٹی میں طلبہ کارٹون دیکھتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سزا پر اپیل میں بھی نہ جائیں، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا مشورہ، کہا بانی نے NCA کو خط لکھ کر جو گڑھا کھودا اس میں خود گر گئے۔ برطانوی تحقیقاتی ایجنسی نے نواز شریف کو کلین چٹ دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا شہزاد اکبر اور فراح گوگی نے مل کر ڈیل کرائی۔ بانی PTI پر مقدمات سیاسی مصلحت کے تحت ہیں، اگر ایک کرپشن کا مقدمہ ہے تو شہباز شریف اور زرداری کو بھی اڈیالہ میں ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے۔ لاہور میں شہری کی پولیس کرپشن اور حبس بیجا میں رکھنے کی شکایت پر ڈیفنس پولیس نے 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یار محمد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ یار محمد بتائیے۔ بالکل جی، ڈیفنس پولیس نے ASI سمیت 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں حبس بجا اور کرپشن کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق جو ASI خادم حسین ہے اس نے اپنے دیگر اہلکاروں کے ساتھ ساز باز ہو کر شہری محسن جو محبوب ہے اس سے رقم ہتھیائی ہے، جبکہ محسن محبوب نے عائشہ نامی خاتون سے شادی کر رکھی تھی۔ جب کچھ عرصے قبل ان کی علیحدگی ہوئی تھی اور ملی بھگت سے یہ ساری کارروائی پولیس کے ساتھ اس خاتون کی جانب سے ڈالی گئی ہے، اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کے لیے DIG نے بھی لکھ دیا ہے اور جلد ان پولیس اہلکاروں کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ویسے؟ دیکھیں جی، یہ ایک عائشہ نامی خاتون ہے جس کی جو متاثرہ شہری ہے اس سے شادی ہوئی تھی، جس کے بعد اب ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی، تو اس نے پولیس والوں کے ساتھ ساز باز ہو کر ان کو پیسوں کا لالچ دے کر ATM کے ذریعے یہ پیسے نکلوائے، جس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار کو پیسے نکلواتے فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور جو پولیس اہلکاروں نے محسن محبوب نامی جو شہری ہے اس کے ATM کارڈ سے 1 لاکھ روپے سے زائد رقم بھی نکلوائی ہے، اور اسی طرح جو حبس بجا میں اور کرپشن کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور تاحال ابھی تک کسی بھی پیٹی بائی کو پولیس کی جانب سے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ یار محمد، مریضوں کو مفت دوائیں پہنچانے میں ناکامی پر سیکریٹری صحت پنجاب نے 3 سرکاری ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی حسن۔ دیکھیں جی، اس وقت جو ہے وہ سیکٹری اسپیشلائزڈ کیئر پنجاب عظمت محمود اور اسپیشل سیکٹری صحت آپریشن پنجاب طارق محمود رحمانی نے آج MSز کی کارکردگی کے جائزہ لینے کے لیے میٹنگ رکھی، جس میں بہت سارے MSز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جس میں 3 سرکاری اسپتالوں کو مریضوں کو مفت ادویات پہنچانے میں 3 MSز ناکام رہے۔ سیکٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے ناقص کارکردگی پر 3 سرکاری اسپتالوں کے MSز کو ناراضگی کا مراسلہ جاری کر دیا، جس میں MD چلڈرن ہسپتال لاہور، MS ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال اور MS شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان کو یہ ناراضگی کا مراسلہ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں، اور ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال، شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان اور دوسرے جو ہسپتال میں تینوں ہسپتال کے MSز جو ہے وہ مفت ادویات فراہم کریں۔ یہ سرکاری خزانے کو ایک بڑا بوجھ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقت میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، ادروائز ایکشن لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ریاست سب سے مقدم ہے، لا حاصل جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے عوام ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرحدی شہر نوکنڈی کے دورے کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے۔ سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کو غیر قانونی راستہ چھوڑ کر تیل کی قانونی تجارت کی طرف آنا ہوگا۔ نوجوانوں کا مستقبل تعلیم اور قانونی تجارت سے وابستہ ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا ریکوڈیک منصوبے پر پہلا حق چاغی کے عوام کا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تافتان میں قائم MPG پلانٹ کا ریونیو تافتان کے عوام پر خرچ ہوگا۔ انہوں نے چاغی ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے 15 کروڑ روپے گرانٹ اور سول ہسپتال کے لیے ادویات کا بجٹ بڑھا کر 2 کروڑ روپے کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے عوامی فلاحی منصوبوں اور سائٹ آفس کا دورہ کیا، جہاں بیرک گولڈ کارپوریشن کے سربراہ نے انہیں منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے لاہور میں تعینات امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنگ کی ملاقات۔ صحت، تعلیم اور زراعت کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گورنر پنجاب نے امریکہ کے تعاون سے پنجاب کے پسماندہ ضلعوں میں ماڈل سکولز بنانے کی تجویز دی۔ گورنر پنجاب نے کہا ملک میں معیشت سمیت ترقی کے اعشاریہ مثبت سمت پر گامزن ہیں۔ حکومت پنجاب کو مختلف مسائل کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ اگلی گورنرز کانفرنس لاہور میں ہوگی۔ ملک میں سردی کی نئی لہر شروع ہو گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں، پہاڑوں پر برف باری بھی ہونے والی ہے۔ افغان بارڈر کے قریب چمن میں برف باری ہو گئی۔ خیبر پختونخوا، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سکردو، استور، کالام، مالم جبہ اور گلگت میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے ہے۔ قلات اور زیارت میں پارہ -7، کوئٹہ میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شمال سے چلنے والی تیز ہواؤں نے سردی میں اضافہ کر دیا ہے۔ سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ سیاح چیئر لفٹ، زپ لائن اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ سوات کے دل فریب مناظر سے مالا مال سیاحتی مقام مالم جبہ میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سیاح وادی کے دلکش نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، ویدر بھی بہت زبردست ہے۔ کلام سے ہوتے ہوئے آئے، ہم کراچی سے ہوتے ہوئے آئے، تو اس طرح ہمارا ٹرپ ہے پورا۔ یہاں کی چیئر لفٹ بہت اچھی تھی، پہلے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، بہت ڈینجرس لگ رہا تھا، فیلنگ ہوئی تھی، میں ایسا نہیں تھا۔ جب میں بیٹھی اس میں میرا ڈر نکل گیا۔ ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح خوبصورت مناظر اور یخ موسم کے ساتھ ساتھ اسکی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بچے اور خواتین بھی اسکی سیکھنے میں مصروف ہیں۔ ہم لوگ سرگودا سے آئے ہیں اور فیملی کے ساتھ آئے ہیں، ماشاءاللہ چھوٹے بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور بہت مزہ آیا۔ سیاح مالم جبہ میں اونچائی سے چیئر لفٹ اور زپ لائن میں سیر کر کے ٹرپ کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز، سوات۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے دادو گورنمنٹ گرلز پائلٹ ہائی اسکول میں سٹیم مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر کے اسکولوں کے طلباء نے اپنے ماڈلز پیش کیے۔ ولی محمد بلوچ کی رپورٹ۔ گورنمنٹ گرلز پائلٹ ہائی اسکول دادو میں سائنس، ٹیکنالوجی، انگلش، آرٹ اور میتھ کے مقابلے ہوئے۔ ضلع بھر کے مختلف اسکولوں کے طلباء طالبات نے بھرپور حصہ لیا اور اپنے ماڈلز پیش کیے۔ پڑھائی کے علاوہ یہ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے، ہماری جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مڈل اسکول سے اسٹیم مقابلے میں حصہ لیا ہے، اور یہ پروگرام ہر اسکول میں ہونے چاہیے کیونکہ کمیونٹی میں اور اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے، اور نہ صرف یہاں پہ بچوں کے آنے سے ان کا کانفیڈنس لیول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ طلباء و طالبات کے درمیان اسٹیم مقابلوں میں طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کیمرامین راجہ خان کے ساتھ ولی محمد بلوچ، نیوز دادو۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔